السلام علیکم۔ آج ہم جس سبق کا مطالعہ کریں گے اس کا نام ہے بوڑھی کاکی۔ بوڑھی کاکی منشی پریم چند کے مختصر افسانوں میں سے ایک ہے۔ منشی پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے تھا، لیکن ادبی دنیا میں منشی پریم چند کے نام سے مشہور ہوئے۔ منشی پریم چند ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میٹرک کے بعد پرائمری اسکول میں استاد ہو گئے۔ ان کی باقاعدہ ادبی زندگی کا آغاز سن 1901 سے ہوا، جب انہوں نے رسالہ زمانہ کے لیے مضامین لکھے۔ اول مختصر افسانے لکھے اور پھر ناول، لیکن مختصر افسانہ نویسی کی طرح ناول نگاری میں بھی ان کے قلم نے چار چاند لگا دیے۔ منشی پریم چند اردو مختصر افسانے کے خالق ہی نہیں، بلکہ اردو افسانوں میں حقیقت نگاری کی ابتدا بھی انہی کے ہاتھوں ہوئی۔ منشی پریم چند کے یہاں زندگی کا احساس موجود ہے، وہ سماجی حالات کا شعور رکھتے ہیں۔ آپ کے سبق بوڑھی کاکی میں آپ نے بتایا ہے کہ بوڑھی کاکی ایک نہایت بوڑھی خاتون ہیں۔ ان کے ہاتھ پیر بینائی سب حساسیات جواب دے چکی ہیں، سوائے ذائقے کے حس کے۔ ایک کوٹھری میں زمین پر پڑی رہتی ہیں، جب کھانا نہ ملے یا کوئی بات مرضی کے خلاف ہو تو بلند آواز میں رونے لگتی ہیں۔ ان کے شوہر اور 7 جوان بچوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب ایک بھتیجے کے سوا ان کا دنیا میں کوئی نہیں۔ ان کے بھتیجے بدھ رام نے انہیں سبز باغ دکھا کر ساری جائیداد اپنے نام لکھوا لی، جس کی سالانہ آمدنی ہی کافی تھی۔ اب بوڑھی کاکی کو پیٹ بھر کھانے کو بھی نہیں ملتا۔ بدھ رام کی بیوی روپا طبیعت کی تیز ہے۔ سارے گھر میں بدھ رام کی چھوٹی لڑکی لاڈلی کاکی سے محبت کرتی ہے۔ ایک دن بدھ رام کے بیٹے سکھ رام کا تلک تھا۔ بدھ رام کے دروازے پر شہنائی بج رہی تھی اور گھر مہمانوں سے بھرا تھا۔ مستورات گا رہی تھیں۔ روپا مہمانوں کی آؤ بھگت میں مصروف تھی۔ بوڑھی کاکی اپنی اندھیری کوٹھری میں پوریوں کی خوشبو محسوس کر رہی تھیں۔ وہ کھانے کو بےتاب ہو رہی تھیں۔ وہ ہاتھوں کے بل کھسکتی ہوئی مشکل سے کڑھا کے پاس پہنچتی ہیں، جہاں پوریاں تلی جا رہی تھیں۔ بوڑھی کاکی اس جگہ پہنچ گئیں جہاں پوریاں تلی جا رہی تھیں۔ روپا جو صبح سے کام کر کے تھک چکی تھی، جب اس نے بوڑھی کاکی کو وہاں دیکھا تو بہت غصہ ہوئی اور کاکی کو برا بھلا کہتی رہی اور واپس کوٹھری میں جانے کا کہا۔ بوڑھی کاکی خاموشی سے رینگتی ہوئی واپس کوٹھری میں چلی جاتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ شاید کوئی مجھے کھانا لا کر دے دے۔ حلوے کی خوشبو اور پوریوں کی خوشبو انہیں اور بےتاب کر رہی تھی۔ وہ سوچتی ہیں کہ شاید کسی کو میرا خیال آ جائے، مگر تمام مہمانوں نے کھانا کھا لیا اور مہمانوں کے بعد تمام گھر والوں نے بھی کھانا کھا لیا، مگر بوڑھی کاکی کا کسی کو بھی خیال نہ آیا۔ بوڑھی کاکی انتظار ہی کرتی رہیں، مگر کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ بڑھیا کو پیٹ بھر کھانے کو دیتے۔ لاڈلی جھنجھلا رہی تھی کہ یہ سب کاکی کو پوریاں کیوں نہیں دیتے۔ سب نے کھایا مگر کاکی کو نہیں دیا۔ وہ اپنے حصے کی پوریاں نہیں کھاتی، بلکہ چھپا کر رکھ دیتی ہے۔ رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو لاڈلی پوریاں لے کر بوڑھی کاکی کی کوٹھری کی طرف جاتی ہے۔ کاکی اٹھو، میں پوریاں لائی ہوں۔ کاکی نے لاڈلی کی آواز پہچانی اور فوراً اٹھ بیٹھی۔ دونوں ہاتھوں سے لاڈلی کو ٹٹولا اور اسے گود میں بٹھا لیا۔ پیار کیا۔ لاڈلی نے پوریاں نکال کر دیں۔ بوڑھی کاکی ٹوٹ پڑی۔ 5 منٹ میں پٹاری خالی ہو گئی۔
चंद रेजे गिरे थे, उन्हें भी निकाल कर खाने लगीं। अचानक बूढ़ी काकी को ख्याल आया और लाडली से कहती हैं कि इस जगह ले जाए जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली काकी को वहाँ ले जाती है। काकी वहाँ बर्तनों और ज़मीन से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खाने लगती हैं। रूपा की आँख खुल जाती है, लाडली को तलाश करती है और काकी को टुकड़े उठाकर खाते देख लेती है। इसका कलेजा सुन्न हो जाता है। इसको अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफ़ी का एहसास होता है कि जिस काकी की जायदाद की आमदनी वो खा रहे हैं, इस बेबस बूढ़ी औरत को पेट भरकर खाने को भी नहीं मिलता। उसने चिराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाज़ा खोला और एक थाली में खाने की सब चीज़ें सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। आधी रात हो चुकी थी। काकी, उठो, खाना खा लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, इसका बुरा ना मानना और मेरी ख़ता को माफ़ कर देना। काकी किसी भोले भाले बच्चे की तरह उठी और पूरियां खाने लगीं और रूपा को सच्चे दिल से दुआएं देने लगीं। और रूपा बैठी ये रूहानी नज़ारा देख रही थी। हमें भी अपने घर के बुज़ुर्गों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।